جب ہمارے کلمہ توحید افضل لا الہ الا اللہ ایمان کی سب سے افضل شاخ لا الہ الا اللہ پر محنت کریں، اور محنت کا مطلب پورے کلمے کو ایک ساتھ پڑھیں، لا الہ الا اللہ۔ صرف لا الہ پڑھنا یہ جائز نہیں ہے، یہ صرف الا اللہ پڑھنا جائز نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ ان اللہ حرم علی النار من قال لا الہ الا اللہ یبتغی بذلک وجہ اللہ، اللہ نے جہنم پر حرام کر دیا ہے اس آدمی کو جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا اور اس کلمے کو پڑھتے ہوئے اللہ کی رضا حاصل کی، یعنی ہر عمل اللہ کے لیے کیا۔ جب کلمہ اللہ کا تو عمل بھی اللہ کے لیے، جینا بھی اللہ کے لیے، مرنا بھی اللہ کے لیے، ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کرنا شروع کیا تو اللہ نے ایسے آدمی کو جہنم پر حرام کر دیا ہے۔ یہ سب سے افضل شاخ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما۔ خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ المؤمنین کی ابتدائی 11 آیتیں پڑھی ہیں، جن میں اللہ نے اہل ایمان کی عمدہ خوبیوں اور بلند ترین صفتوں اور اعلیٰ اخلاق کا تذکرہ کیا ہے، یعنی مومن جن کے ایمان کی شہادت اللہ نے دی اور اس ایمان کی بنیاد پر ان کے اعمال کی پاکیزگی، اخلاقی بلندی اور معاملات کی صفائی کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے جنت الفردوس کا وعدہ فرمایا ہے، اور یہ جنت الفردوس فإنه أعلى الجنة اذا سألتم الله فسألوه الفردوس، اگر اللہ سے جنت مانگنی ہو تو بیسٹ کوالٹی سب سے اعلیٰ جنت مانگو، اور وہ جنت الفردوس ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جنت کی تمام نہریں جنت الفردوس سے پھوٹتی ہیں، اور سب سے بڑی بات وفوقہ عرش الرحمن، رحمان کا عرش جنت الفردوس کے اوپر ہے، یعنی اللہ کے عرش کی جو چھت ہے، اللہ کے عرش کی جو چھت ہے اس کے نیچے جو جنت ہے وہ جنت الفردوس ہے، یعنی جنت الفردوس میں جانے والے یہ اللہ رب العالمین کے پڑوسی ہوں گے قیامت کے دن۔ اور اس بارے میں حدیث بھی حضرت انس بن مالک ان انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لینادی یوم القیامہ این جیرانی قالت الملائکہ من یجاورک وانت رب العالمین قال این عمار المساجد۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا، لوگ گناہوں کے پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، ایسے وقت میں اللہ تعالی اہل ایمان پر اپنی نعمتوں اور اپنی سلامتی کی بارش برسائے گا،
اور اللہ رب العالمین ندا دے گا، جس کی آواز ہوگی اس کی کیفیت اللہ کو معلوم ہے، لیکن اللہ ندا دے گا قیامت کے دن کہ میرے پڑوسی کہاں ہیں؟ اللہ اکبر۔ فرشتے کہیں گے اللہ تیرا پڑوسی کون ہو سکتا؟ تو رب العالمین ہے، یعنی اللہ تیرے برابر کون ہو سکتا؟ تو سب سے اوپر ہے، سب تیرے نیچے ہیں، تیرا پڑوسی کون ہو سکتا؟ تو اللہ فرمائے گا این عمار المساجد، این عمار المساجد، مسجدوں کو آباد کرنے والے لوگ، مسجدوں میں قرآن کا درس قائم کرنے والے، عبادت کرنے والے، مسجدوں میں اللہ کے ذکر کو قائم کرنے والے لوگ، یہ میرے پڑوسی ہیں، یعنی اللہ کے عرش کے نیچے جو جنت و جنت الفردوس میں جائیں گے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جنت الفردوس یہ سب سے اعلیٰ جنت ہے۔ اس سورت کی ابتدائی جو آیات ہیں جن میں اللہ نے پکے اور سچے ایمان والوں کی صفتیں بیان کی ہیں، یہ سورت مضمون کے اعتبار سے مکی ہے، یعنی جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی۔ نمبر 2، اس سورت کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے ایمان کی شہادت کے ساتھ ایمان کی علامت بتائی ہے کہ ایمان صرف زبان سے اقرار کا نام نہیں ہے، ورنہ بہت سے باطل فرقے جو کہتے ہیں زبان سے صرف اقرار کر لو کافی ہے، اور بعض گمراہ لوگ اس مسئلے میں گمراہ لوگ ہیں جن کا نام لینا نہیں چاہتا، جو کہتے ہیں کہ عمل ایمان میں داخل نہیں ہے، عمل ایمان میں داخل نہیں ہے، دل سے تصدیق کر لینا اور زبان سے اقرار کر لینا ایمان ہے، یعنی ایمان اصل ہے دل کے اندر اور زبان سے اس کے اقرار، یعنی ایمان گھٹتا بڑھتا نہیں ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ایمان کی تعریف خود فرمائی ہے کہ ایمان زبان سے اقرار کا نام بھی ہے اور دل سے گہرا اور مضبوط یقین کرنا اور اللہ کے احکام پر عمل کرنا، یعنی تصدیق بالجنان، اقرار باللسان اور عمل بالارکان، یزید بطاعت الرحمن وينقص بطاعة الشيطان۔ هذا هو تعريف الإيمان المطلق، هذا هو تعريف الإيمان المطلق عند أهل السنة والجماعة، یہ ایمان کی تعریف ہے، یعنی عمل ایمان میں داخل ہے، صرف زبان سے اقرار کافی نہیں ہے، دل سے یقین کرنا کافی نہیں ہے۔ اگر صرف دل سے یقین کرنا کافی ہے تو پھر نعوذ باللہ من ذالک ہم کو فرعون کو بھی مسلمان کہنا پڑے گا، کیونکہ اللہ نے فرمایا وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے آیت نازل کی، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے 9 بڑی نشانیاں دی، جن میں سے ید بیضاء اور لاٹھی کا اژدہا بن جانا اور ان کے بازو سے ایک روشنی کا نکلنا، اور بھی نشانیوں کا تذکرہ ہے۔ تو ان تمام نشانیوں کو جب فرعون نے دیکھا اور اس کے لاؤ لشکر نے انکار تو کیا زبان سے، لیکن دل میں یقین ہو چکا کہ یہ سچ ہے اور ہم جھوٹے ہیں، ہم مکار ہیں۔ اگر فرعون کے لاؤ لشکر کو موسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور رسالت پر اور اللہ کی الوہیت پر گہرا یقین نہیں ہوتا تو پھر انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے دعا کے لیے کیوں کہا؟ جب موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو اور اس کی قوم کو ڈرایا اللہ کی معصیت سے، اور جب جھٹلانے لگے تو اللہ نے ان پر عذاب نازل کیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ٹڈی کا عذاب نازل کیا، اللہ نے طوفان نازل کیا، خون کا عذاب نازل کیا، میڈک کا عذاب نازل کیا، قحط سالی کا عذاب اللہ نے نازل کیا۔ تو انہوں نے کہا یا موسیٰ ادع لنا ربک بما عہد عندک، اللہ سے دعا کرو، لئن کشفت عنا الرجز لنؤمنن لک، اگر اس عذاب کو دور کر دو گے تو ہم تم پر ایمان لے آئیں گے۔ تو وہ فرعون کے پاس کیوں نہیں گئے؟ جو قحط سالی نازل ہوئی، جو عذاب نازل ہوا، جو مصیبت آئی، وہ فرعون کے پاس جاتے ہیں نا، وہ کہتے کہ میرا رب وہ ہے، فرعون ہے، کیوں کہا موسیٰ علیہ السلام سے دعا کرو؟ اس کا مطلب ان کو یقین تھا کہ فرعون کاذب ہے، جھوٹا ہے، باطل ہے، اور موسیٰ علیہ السلام جو دعوت پیش کر وہ حق ہے، وہ سچ ہے، اور وہی الہ حق ہے جو رب العالمین ہے، جس کی دعوت موسیٰ علیہ السلام دے رہے ہیں۔ تو کیا اللہ نے ان کو مومن کہا؟ یہ کافر، سب سے بڑے کافر ہیں، سب سے سخت عذاب میں جائیں گے وہ۔ وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ، انکار کیا لیکن ان کے دل میں گہرا یقین تھا۔ اور اللہ نے فرمایا النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا، فرعونیوں پر، فرعون اور اس کے حاشیہ برداروں پر اور ان کے ماننے والوں پر صبح و شام آگ پیش کی جاتی ہے، جہنم کی آگ، یعنی عذاب برزخ قبر کے اندر
صبح و شام ان پر عذاب آگ پیش کی جاتی ہے. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ وَأَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ. اور قیامت کے دن کہا جائے گا کہ فرعونیوں کو سب سے سخت عذاب میں داخل کر دو. شاید آواز زیادہ ہے، تھوڑا کم کرو. ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. فرعونیوں کو سب سے سخت عذاب میں داخل کرو. یقین کے باوجود سب سے سخت عذاب. تو آپ یہ کہنے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، قیامت کو مانتے ہیں، جنت جہنم کو مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں داخل کرے گا ہی، اس کی کیا گارنٹی ہے بھائی؟ کیا یہودیوں کو یقین نہیں تھا کہ موسیٰ علیہ السلام حق ہے؟ کیا یہودیوں کو یقین نہیں تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت حق ہے؟ ارے اللہ فرما رہا الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں اس طرح وہ قرآن کو، دین کو، سب کو پہچانتے ہیں. آپ کی نشانیوں کو دیکھ کر کے پہچانتے ہیں. بے شمار حدیثیں موجود. بلکہ کعب الاحبار جو حضرت عمر کے زمانے میں مسلمان ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ توریت میں یہ آیت کریمہ تھی نبی کے صفات، اور وہ ساری صفتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صادق آتی ہیں. تمام یہودیوں کو یقین ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق ہیں، پھر بھی کافر ہیں، پھر بھی اللہ نے ان کو یہودی کہا، پھر بھی اللہ نے ان کو ناپاک کہا. محمد الرسول اللہ عبدی المختار ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق ولا يجزي السيئة بالسيئة ولكن يعفو ويصفح ومولده بمكة وهجرته إلى طيبة يحمدون الله في السراء والضراء. رواه الدارمي في مقدمته إن شاء الله بسند حسن، لأن لها آثار كثيرة تؤيد هذا الأثر فلا تغتر بمن ضعف هذه الرواية. یعنی توریت کے اندر یہ آیت موجود تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے چیدہ بندے ہیں، وہ بدخلق نہیں ہوں گے، سخت مزاج نہیں ہوں گے، بازاروں میں شور و غل کرنے والے نہیں ہوں گے، برائی کا جواب برائی سے نہیں دیں گے بلکہ عفو درگزر سے کام لیں گے. ان کی پیدائش مکے میں ہوگی اور ہجرت طیبہ کی طرف ہوگی، یعنی مدینہ طیبہ جو پاک ہے. ناپاک لوگوں کو مدینہ اس طرح باہر کرے گا جس طرح آگ لوہے کے زنگ کو باہر کرتی ہے، ناپاک لوگوں کو نکال دے گا، خاص طور سے آخری زمانے میں بالخصوص جب دجال آئے گا. اور آپ کی امت کا نام حمادون ہے، جو خوشی میں اور غم میں، جو آسانی میں اور تنگی میں، ہر حال میں اللہ کو یاد کریں گے. یہ تو بات ان کو معلوم تھی، پھر بھی اللہ نے کافر کہا. تو یہ جو ہماری تھیوری بن چکی ہے کہ بس ایمان ہے ہمارا کافی ہے، یہ دھوکہ مت کھائیے. ایمان کے لیے عمل ضروری ہے، ہاں ٹھیک ہے. یقین کا جو درجہ ہے وہ عمل کا نہیں ہے، یہ تو بالکل صحیح ہے. یقین کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کی تعریف میں تصدیق بالجنان، اقرار باللسان، عمل بالارکان تینوں کہا. میں یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں، آپ سمجھیے اس کو. مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم الایمان بضع و سبعون شعبہ، ایمان کی 70 سے زیادہ برانچیں ہیں. ایمان کی جڑ دل میں ہوتی ہے. ایمان کا درخت دل میں جڑ پکڑتا ہے، لیکن جب ایمان دل میں ہوگا تو ایمان کی شاخیں بھی ہوں گی، اس کے پتے بھی ہوں گے، اس کے پھول بھی ہوں گے اور اس کے پھل بھی آئیں گے. آئیں گے نہیں آئیں گے بھئی؟ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ کشجرۃ طیبہ اصلها ثابت وفرعها فی السماء. یعنی مومن کہ جو کلمہ پڑھتا ہے، کلمہ توحید یا ایمان کا جو اظہار کرتا ہے، اس کی مثال اس پاک درخت کی طرح ہے. مومن کا دل بھی پاک ہے اور جو کلمہ طیبہ ہے وہ کلمہ بھی پاک، ٹھیک ہے. تو وہ پاکیزہ درخت کی طرح، کھجور کے درخت کی طرح ہے جس کی جڑیں زمین میں ہو، شاخیں آسمان میں، اور ایسا درخت ہے جو ہمیشہ پھل لاتا ہے. یعنی مومن کے دل میں ایمان جڑ پکڑتا ہے تو اس کے پتے بھی ہوتے ہیں، یعنی وہ بہت سارے اعمال بھی کرتا ہے، اس کی شاخیں ہوتی ہیں، اور اس کی شاخیں کہاں ہوتی ہیں؟ آسمان کی بلندیوں میں. یعنی مومن یقین کے ساتھ اور اقرار کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ جو عمل کرتا ہے تو اس کے اعمال آسمان میں چڑھتے ہیں. اس لیے آپ نے فرمایا ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں. جمعائی آئے تو ایسے بند کرنا چاہیے، معاف کیجیے گا. التثاؤب من الشیطان، جمعائی آنا کس کی طرف سے ہے؟ شیطان کی طرف سے. گستاخی معاف کریں گے. فَإِذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَكْذِبْ مَا اسْتَطَاعَ.
جتنا ہو سکے اس کو روکو، کیونکہ کرنے سے شیطان ہنستا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے افضل شاخ لا الہ الا اللہ ہے، لا الہ الا اللہ پڑھنا افضل سے اچھی شاخ ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم افضل لا الہ الا اللہ پڑھنا آج سے شروع کر دینا، اس کے معنی کو سمجھ کر، اس کے معنی پر یقین کرتے ہوئے اور اس کے شروط پر عمل کرتے ہوئے، واللہ العظیم قرآن شہادت دیتا ہے کہ دنیا اور آخرت کے سارے مسائل اللہ آسان کر دے گا۔ یہ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو، پرہیزگار بنو۔ پرہیزگار کا مطلب گناہوں سے بچو، آنکھ کی برائی سے، آنکھ کی زبان کی برائی سے، شرمگاہ کی برائی سے، پیٹ کی برائی سے، نگاہ کی برائی سے بچو، حرام کاری سے بچو، اور زبان سے صحیح بات بولو، صحیح بات حق اور انصاف کی بات بولو۔ اس روئے زمین پر سب سے صحیح اور سچی بات اور حق والی بات کیا ہے کہ انسان کلمہ توحید پڑھا کرے۔ یہی تفسیر نکی سلف نے۔ بھائی ابن عباس سے بڑے مفسر آج کوئی پیدا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا نا۔ ان کے شاگرد اکرمہ کہتے ہیں کہ قول سدید یہ کہ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھو کثرت سے، یہ ایمان کی شاخ ہے، اور جیسے پڑھنا شروع کرو گے اور اس کے معنی کو، مفہوم کو سمجھو گے اور اس کے مطابق عمل کرو گے تو کیا ہوگا؟ یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے تمام اعمال کی اصلاح کر دے گا۔ یہ بے چینی، یہ پریشانی، یہ ڈپریشن، یہ دشمنوں کا تسلط، یہود و نصارہ کی غلامی اور عالم اسلام پر دشمنان اسلام کی یلغار، مسائل کا انبار، مرض بڑھتا گیا، چوچو دوا ہوتی گئی، اصل کی طرف لوٹو نا جی، پڑھو نا کلمہ توحید، یقین کرو نا، اس رب کو منا لو۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ایمان کو درست کر لو۔ آسمان کے لشکر کس کے ہیں؟ زمین کے لشکر کس کے ہیں؟ 313 تھے ان کے پاس، اور کیا تھا ایمان کے علاوہ؟ اور ایمان سے بڑی قوت کیا ہو سکتی ہے؟ بدر میں صرف 2 گھوڑے تھے مسلمانوں کے پاس، بیشتر سمانی کا عالم تھے، 100 اونٹ بھی نہیں تھے، لیکن ایمان کو بچایا انہوں نے، ایمان کو مضبوط کیا انہوں نے، کلمہ توحید پر عمل کیا تو اللہ نے مدد کیا نہیں کی۔ تو کلمہ توحید پر محنت کرو، یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے تمام اعمال کی اصلاح کر دے گا۔ دلوں کے فساد کو، دل کا عمل، دل سے کینہ، کپٹ، بغض، حسد دور ہو جائے گا، شرکیہ کفریہ خیالات ختم ہو جائیں گے، نمازوں میں توجہ نہیں جاتی۔ ابھی ایک شباب نے سوال کیا، نماز میں دھیان بٹ جاتا ہے۔ عقیدے پر محنت کرو، کلمہ توحید پر محنت کرو، استغفار کرو کثرت سے، اس لیے کہ اللہ کا وعدہ یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے اعمال کی اصلاح کر دے گا، دل کے اعمال، ظاہری اعمال، تمام اعمال کی۔ جب ہمارے کلمہ توحید، افضل لا الہ الا اللہ، ایمان کی سب سے افضل شاخ لا الہ الا اللہ پر محنت کریں، اور محنت کا مطلب پورے کلمے کو ایک ساتھ پڑھیں، لا الہ الا اللہ۔ صرف لا الہ پڑھنا یہ جائز نہیں ہے، یہ صرف الا اللہ پڑھنا جائز نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ ان اللہ حرم علی النار من قال لا الہ الا اللہ یبتغی بذلک وجہ اللہ، اللہ نے جہنم پر حرام کر دیا ہے اس آدمی کو جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا اور اس کلمے کو پڑھتے ہوئے اللہ کی رضا حاصل کی، یعنی ہر عمل اللہ کے لیے کیا۔ جب کلمہ اللہ کا تو عمل بھی اللہ کے لیے، جینا بھی اللہ کے لیے، مرنا بھی اللہ کے لیے، ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کرنا شروع کیا تو اللہ نے ایسے آدمی کو جہنم پر حرام کر دیا ہے۔ یہ سب سے افضل شاخ ہے، یہ اقرار باللسان ہے۔ یہ بلکہ اگر ابھی سے کلمہ توحید پڑھنا شروع کر دیں، کلمے کے معنی کو سمجھیں اور اس کے اندر یقین پیدا کریں، اخلاص پیدا کریں، اللہ سے محبت کریں، جو کلمے کی جو 7 شرطیں ہیں، تو آپ کو 5 فضیلتیں حاصل ہو جائیں گی۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قال لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر فی کل یوم 100 مرہ کانت لہ عدل 10 رقاب۔ ہم بغیر ڈرائیوری سیکھے گاڑی نہیں چلا سکتے، ہوٹل چلانے کے لیے کئی سالوں تک محنت کرنی پڑتی ہے، مزدوری کرنی پڑتی ہے، تنکے کی طرح پیسہ جمع کر کے تب بڑے بڑے ہوٹل ڈالے ہیں، ٹوٹل جی بڑے بڑے کاروبار کے لیے سیکھنا پڑتا ہے۔ لیکن جو کلمہ 7 آسمان 7 زمین سے زیادہ وزنی اور بھاری ہے، جس کے بارے میں اللہ خود فرماتا ہے جل جلالہ لو ان السماوات السبع عامرهن في كفة غيري لو ان السماوات السبع عامرهن غيري في كفة والأرضون السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله۔ 7 آسمان
جس کا اندازہ کوئی مخلوق نہیں کر سکتی. ساتوں آسمان کی ساری مخلوق اللہ کے علاوہ. اس کا مطلب یہ کہ اللہ آسمان پر ہے. آسمان پر ہے یعنی عرش پر مستوی ہے. اور ساتوں زمین اور اس کی مخلوق کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جائے اور لا الہ الا اللہ کو دوسرے پلڑے میں رکھا جائے تو لا الہ الا اللہ کا پلڑا جھک جائے گا. لا الہ الا اللہ کا پلڑا جھک جائے گا. یہ اتنا وزنی کلمہ ہے تو ہم اتنے وزنی کلمے کو زبان سے ادا کریں اور اس کے معنی کو نہ جانیں, اس پر یقین نہ کریں, اس کا علم حاصل نہ کریں, تو پھر منافقین بھی جنت میں ہو جائیں گے. پھر وہ کلمہ پڑھتے تھے کہ نہیں پڑھتے تھے؟ بھائی سورۃ المنافقین جو نازل ہوئی, اللہ نے پہلی آیت میں کہا کہ وہ شہادت دیتے تھے کہ نشہد انک لرسول اللہ, ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. اللہ نے فرمایا واللہ یعلم انک لرسول, اللہ جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. لیکن منافقین کا یہ کہنا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں, واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون, منافق کے بارے میں اللہ گواہی دیتا ہے کہ منافق پکے جھوٹے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے کلمہ پڑھا ضرور لیکن اس پر یقین نہیں ہے. فی قلوبہم مرض, ان کے دلوں میں بیماری ہے, شکوک و شبہات ہیں. ولکن المنافقین لا یعلمون, کیوں؟ اس لیے کہ منافق علم نہیں رکھتے, اس لیے اللہ نے ان کو جھوٹا کہا. منافق کو جھوٹا کیوں کہا؟ ولکن المنافقین لا یفقہون, اس لیے کہ منافق سمجھ نہیں رکھتے, سمجھ نہیں رکھتے. اللہ نے منافقوں کے بارے میں کہا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون, منافق پکے بے وقوف ہیں, اللہ نے ان کی عقل پر پردہ ڈال دیا ہے, وہ علم نہیں رکھتے. تو اللہ نے کلمے پڑھنے کے باوجود, نماز میں آنے کے باوجود, اللہ کی راہ میں غزوات کے باوجود, داڑھی رکھنے کے باوجود, صف اول میں آنے کے باوجود, اللہ نے ان کو جھوٹا کہا. نہیں کہا اولئک الذین لم یرد اللہ ان یطہر قلوبہم, اللہ ان کے دلوں کو پاک کرنا نہیں چاہتا. لہم فی الدنیا خزی, کیوں؟ اس لیے کہتے تھے آمنا بافواہہم ولم تؤمن قلوبہم, کہتے تھے ہم مومن ہیں, ہم ایمان لاتے ہیں, لیکن ایمان ان کے دلوں میں نہیں تھا, یقین نہیں تھا, علم نہیں تھا, اللہ کا خوف نہیں تھا, خشیت نہیں تھی. صحابہ کی مجلس میں اخلاص کے ساتھ نہیں بیٹھتے تھے, مکاری تھی, عیاری تھی, چال بازی تھی, گیٹر فیٹر تھے, مکار عیار تھے. اللہ نے کہا لہم فی الدنیا, جنہوں نے دل سے یقین نہیں کیا, جنہوں نے سچے دل سے کلمہ نہیں پڑھا, جنہوں نے کلمے کے تقاضے پر عمل نہیں کیا, جنہوں نے نفاق کے راستے کا اختیار کیا, جنہوں نے اسلام اور مسلمانوں کو دھوکہ دیا, جنہوں نے اپنے بھائیوں کو دھوکہ دیا, جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا کسالى, منافق اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں, حالانکہ یہ دھوکہ اللہ کو نہیں دیتے بلکہ اللہ خود ان کو دھوکے میں ڈال رہا ہے. ان کی علامت یہ ہے کہ ان کے دلوں میں یقین نہیں ہے, ان کے اندر اخلاص نہیں ہے, ان کے اندر سچائی نہیں ہے, ان کے اندر امانت داری نہیں ہے, ان کے اندر وعدے کا ایفا نہیں ہے. اللہ نے فرمایا سبحان اللہ ان المنافقین لفی الدرک الاسفل من النار, جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہے. ان تمام کے باوجود ہم یہ دعویٰ کریں کہ ہم صرف کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں, مسلمان ہیں. ہم مسلمان دنیا میں ضرور ہوں گے لیکن اللہ کے دفتر میں مسلمان نہیں ہو سکتے جب تک زبان سے اقرار نہ ہو, دل میں یقین نہ ہو اور عمل کے ذریعے اس پہ ثابت قدم نہ ہو. ورنہ پھر کیا جواب دو گے؟ بخاری کی اس حدیث کا واقعات اور حالات بتا رہے ہیں. دشمنوں کا تسلط, یہود و نصارہ کی الغار, دن بدن مشکلات کی کثرت, یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم میں نفاق کی بیماری بڑھتی جا رہی ہے, قرآن و سنت کی مٹھاس ختم ہوتی جا رہی ہے, ایمان کی چاشنی ختم ہوتی جا رہی ہے, ہم دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں. جس طریقے سے چیتے کے کھال کو کوئی پہن لے, چیتے کی کھال پہن لے تو وہ چیتا نہیں ہوگا. ہم نے دین کا لبادہ اوڑھ لیا اور ظاہری طور پر ہم مسلمان نظر آتے ہیں, لیکن کہاں گئی سچائی, کہاں گئی ایمانداری, کہاں گئی اخوت و بھائی چارگی, کہاں گئی انسانیت کا درد, کہاں گیا اللہ کے دین کی تبلیغ اور اشاعت کی فکر. اس لیے یاد رکھیے عبداللہ بن ابی بن سلول جو منافقوں کا سردار تھا, صف اول میں نماز پڑھنے کے باوجود, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بعض غزوات میں آنے کے باوجود بھی اللہ نے نبی کی دعا قبول نہیں کی اس کے حق میں. نہیں معلوم ہے؟ اور بخاری شریف 1270 نمبر کی حدیث انشاءاللہ 1270 اتى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن ابي بن سلول الله اكبر بعد ما دفن فاخرجه من قبره
وَأَلْبَسَهُ مِنْ قَمِيصِهِ وَنَفَذَ مِنْ رِيقِهِ۔ عبداللہ بن ابی بن سلول کو آپ نے قبر سے نکالا، اللہ اکبر، آپ نے قمیص پہنائی، اپنی قمیص پہنائی، سبحان اللہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے آپ کے چچا عباس کو بدر کے موقع پر اپنی قمیص دی تھی۔ نمبر 2، نمبر 3، آپ نے اپنا تھوک بھی لگایا، اللہ اکبر، قبر سے نکالا، قمیص پہنائی، تھوک لگایا، اور دوسری روایت کی روشنی میں نمبر 4، آپ نے اس کی نماز جنازہ بھی پڑھائی، پھر بھی فائدہ نہیں ہوا۔ اللہ نے فرمایا استغفر لهم او لا تستغفر لهم، چاہے آپ استغفار کریں یا نہ کریں، ان تستغفر لهم 70 مرہ، 70 مرتبہ بھی استغفار کریں گے، اس کے لیے معافی مانگیں گے کہ اللہ ان کو بخش دے، اللہ نہیں معاف کرے گا۔ دل گندا ہے، دین کی سمجھ نہیں ہے، یقین نہیں ہے اس کے اندر۔ سواء علیہم استغفرت لهم، پھر بعد میں اللہ نے کہا چاہے آپ پوری زندگی اس کے لیے مغفرت کی دعا کریں، اللہ آپ کی دعا بھی اس کے حق میں قبول نہیں کرے گا، سبحان اللہ۔ دل میں جب نفاق ہو، مکاری اور عیاری چال بازی ہو، اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ فراڈ کیا جائے، دین کو صرف ڈھال بنا لے، اور نفاق کی بیماری ہمارے اندر آ جائے، تو نبی کی دعا بھی قبول نہیں ہے۔ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا نہیں ہے؟ آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو، آپ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حشاش بشاش دیکھا، تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ میرے لیے دعا فرمائیے، تو آپ نے کیا فرمایا؟ اللہم اغفر لها ما قدمت وما اخرت وما اسرت وما اعلنت، اللہ اکبر۔ اے اللہ عائشہ کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف فرما، رضی اللہ عنہ، جو پوشیدہ گناہ انہیں بھی معاف کر دے، جو ظاہر گناہ انہیں بھی معاف کر دے۔ اور آپ نے فرمایا کہ یہ دعا میری ہر امت کے لیے ہے، یہ دعا میری ہر امت کے لیے ہے۔ پھر دعائیں قبول کیوں نہیں ہمارے لیے؟ اس لیے کہ ایمان کی جو شاخیں ہیں ان میں سب سے افضل شاخ لا الہ الا اللہ ہے، اور سب سے ادنا شاخ راستے سے گندی چیز کو دور کرنا ہے۔ سارے راستے گندے نظر آ رہے ہیں، روڈوں پر تکلیف ہو رہی ہے، اور کیچڑ آلود راستے ہیں، ہر انسان کیچڑ اچھالتے ہوئے جا رہا ہے، یہ کون سا ایمان ہے بھائی؟ مجھے یہاں نماز کے لیے آنے میں دقت ہوئی، میں الگ سے کپڑے لے کے آنے چاہا، تو پھر بھی کسی نے کہا کہ نہیں میں لے چلتا ہوں، ہمیں پیدل آنا پڑا۔ یہ ایمان نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں من آذى المسلمین فی طرقہم فقد وجب علیہ لعنتہم، جس نے ایمان والوں کو تکلیف دی راستوں میں، اس پر اللہ کی لعنت واجب ہے۔ اگر آپ راستے کو گندا کر رہے ہو، اپنی سڑکیں بنا رہے ہو، اپنے گھروں کو سجا رہے ہو، اپنی گاڑیوں کو سجا رہے ہو، روزانہ ڈش پہ ڈش کھاتے جا رہے ہو، راستے گندے ہو رہے ہیں، یہ ہماری پہچان بن گئی ہے۔ جو الطہور شطر الایمان، پاکی آدھا ایمان ہے یا نہیں ہے؟ بھائی ایمان دو حصے میں، ظاہری پاکی، ظاہری پاکی اور باطنی پاکی۔ ظاہری پاکی یعنی صفائی ستھرائی، کپڑے کا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا، اور باطنی پاکی دل کا پاک ہونا، پورا ایمان یہی ہے۔ تو پاکی آدھا ایمان ہے۔ راستے کو گندا کرنے والوں پر لعنت کی ہے اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتقوا اللعانین، دو لعنت والی چیزوں سے بچو، یعنی یہ دو گناہ کرو گے یہ ایمان بھی کمزور ہو جائے گا، ایمان بھی رخصت ہو جائے گا، ایک۔ نمبر 2 اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، انسانوں کی لعنت۔ صحابہ نے کہا وہ لعنت کیا ہے؟ وہ لعنت کے اسباب کیا ہیں؟ کن پہ لعنت ہوگی؟ کہا الذی یتخلی فی طریق الناس، جو لوگوں کے راستے میں گندگی ڈالتا ہے۔ ساری چیزیں درست ہو رہی، سڑکیں دن بدن خراب ہوتی جا رہی، گندگی پھینکتے جا رہے ہیں، لوگوں کو تکلیف دیتے جا رہے ہیں، یا جو لوگوں کے سائے میں گندگی ڈالتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ راستے سے گندی چیز دور کرنا یہ ایمان کی شاخ ہے۔ گویا کہ جو راستوں کو گندا کرے گا ایمان اس میں نہیں ہے، ایمان چلا جائے گا، اور جو راستہ کو صاف کرے، جو راستے سے گندگی دور کرے، جو لوگوں کو آرام پہنچائے، یہ ایمان کی دلیل ہے۔ آخر ایک آدمی صرف راستے سے کانٹا ہٹا دیا تو اللہ نے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا، جنت میں گیا کہ نہیں گیا؟ بھائی حدیث ہے نا بخاری کی نہیں؟ مر رجل بغصن شجرۃ فأخرها فشکر اللہ لہ فادخلہ الجنہ او کما قال۔ ایک آدمی ایک راستے سے جا رہا تھا اور ایک جھاڑ تھا جس میں کانٹا تھا، اس کانٹے کو اس نے کاٹ دیا، اللہ نے اس کے عمل کو قبول کر لیا اور اللہ نے اس کو جنت میں داخل کر دیا۔ ایمان تھا اس کے اندر۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ صرف یہی کام کرنے سے ہو جائے گا، ایمان رکھتے ہوئے اس نے یہ کام کیا، یہ ایمان کی پہچان ہے۔ لہذا ادنا ایمان کیا ہے؟ راستے سے گندگی کو دور کرنا، اور خاص طور سے
لوگوں کی تکلیف کو دور کرنا یہ ایمان کی افضل ترین علامت ہے، سب سے افضل ترین عمل ہے۔ افضل الاعمال سرور تدخل على مؤمن او تكشف عنه كربا او تقضي عنه دينا او تطرد عنه جوعا۔ اے میرے دوست، اے میرے عزیز، کب عمل کریں گے؟ اللہ نے اتنا بہترین چانس دیا۔ ہمارے اسلاف آئے تھے یہاں اخلاق کی قوت لے کر، ایمان کی قوت لے کر آئے تھے، اور ایمان و عمل کے زیور سے آراستہ تھے۔ پورے بھارت ورش میں اسلام کی خوشبو پھیلنے لگی۔ گنگا اور جمنا کے کنارے ہمارے اسلاف نے وضو کر کے نمازیں پڑھی۔ اخلاق و کردار کا اثر ہوتا سب سے زیادہ ہے۔ اس لیے اس بات کو یاد رکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والحیاء شعبۃ من ایمان، اور حیا بھی ایمان کی ایک شاخ ہے۔ اس حدیث میں تینوں چیز آ گئی، زبان سے اقرار کرنا لا الہ الا اللہ، اور راستے سے تکلیف دہ چیز دور کرنا یہ عمل بالارکان ہو گیا عمل، اور حیا جو ہے ایمان کی شاخ ہے۔ حیا اور غیرت، اللہ سے حیا کرو۔ تو اگر ایمان ہے تو اللہ نے کہا قد افلح المؤمنون، ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ جو اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، تقدیر کی اچھائی برائی پر ایمان، تو ایمان کے لیے کامیابی ہے۔ اور یہ کامیابی سے کیا مراد؟ آخرت کی کامیابی ہے۔ نمبر 1 فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ ایک نمبر 2 دنیا میں کامیابی کیا ہوگی؟ ادرکوا ما طلبوا ونجوا من كل ما هربوا اولئک هم مفلحون۔ اللہ نے کافر کو نہیں کہا ہے، منافق کو نہیں کہا، اللہ نے کہا انه لا يفلح الكافرون، کافر کامیاب نہیں ہو سکتے۔ نجا ظاہر پرستی پر اگر کچھ عقل و دانش ہے، چمکتا جو نظر آتا ہے سب سونا نہیں ہوتا۔ اللہ نے کہا لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جہنم وبئس المہاد۔ کافروں کا الٹ پھیر، چہل پہل، ان سر قبر اور ان کا پوری دنیا میں تجارت کے لیے پھرنا، یہ تم کو دھوکے میں نہ ڈالے، یہ تھوڑا سا وقتی فائدہ ہے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ نے کہا ولا تعجبك اموالهم واولادهم، مال اور اولاد کی کثرت پر دھوکہ مت کھاؤ۔ انما يريد الله ليعذبهم بها في الحیاة الدنیا، اللہ مال کے ذریعے بھی عذاب دیتا ہے اور اولاد کے ذریعے بھی عذاب دیتا ہے۔ مال کو اللہ اس کے لیے وبال جال بنا دیا، فلاں تاریخ کو فلاں جھاڑ کے نیچے اتنا پیسہ لے کے آؤ یا اتنا کروڑ روپیہ لے آؤ، نہیں تو 6 انچ چھوٹا کر دیا جائے گا، یہ بھی تو عذاب ہے نا۔ مال کے باوجود بھی خطرات ہیں، امن سکون سے اللہ نے محروم کر دیا، اولاد کو نافرمان کر دیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین کا یہ فرمان قد افلح المؤمنون، ایمان والے کامیاب ہو گئے، یعنی کامیابی مومن کے لیے آخرت میں تو ہے ہی لیکن دنیا میں بھی ہے۔ کافر کامیاب نہیں ہو سکتے، انہ لا یفلح الکافرون، کافر کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ایک اللہ نے کہا ولا یفلح الساحر حیث اتی، جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ وقتی کا نظر آتا، من طلب المال بالکیمیا افلس، کہا نا امام یوسف نے، بھائی امام یوسف کا قول ہے، جادوگری کے ذریعے، مکاری عیاری کے ذریعے، کرتب دکھلا کر، جادوگری دکھلا کر جو پیسہ کماتا ہے وہ ہمیشہ غریب ہی رہے گا، فقیر ہی رہے گا، مسکین ہی رہے گا۔ تو اگر 10 کروڑ کی بلڈنگ اگر جادوگر نے خرید لی تو اس کے مطلب کامیاب نہیں ہے، کامیاب نہیں۔ کامیابی مومن کے لیے ہے، قد افلح المؤمنون، ایمان والوں کے لیے کامیابی ہے۔ اور اس کامیابی کی مثال وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کے لیے، رسول کے لیے، ایمان والوں کے لیے ہے۔ کہاں ہے ہماری عزت؟ کہاں ہے اللہ کا خوف؟ کہاں ہے مسجدوں کی حفاظت، ہمارے حقوق کی پامالی اور آئے دن قوانین کا، نئے نئے قوانین کی جکڑ بندیوں میں جکڑنا؟ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قد افلح المؤمنون ہم کو حاصل نہیں ہے۔ اگر مومنین حاصل ہے تو اللہ نے ایمان کی بنیاد پر کہا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم سب سے اوپر رہو گے، سوپر رہو گے، اوپر نہیں بلکہ انتم الاعلون، تم سوپر رہو گے اگر تم مومن ہو۔ کہاں ہے سوپر؟ 56 سے زیادہ اسلامی ممالک اور ہماری حیثیت یہود و نصارہ سے بھی بدتر ہو چکی ہے، مشرکین اور کفار کی نگاہوں میں ہم ذلیل و خوار ہو چکے ہیں، امن و سکون سے ہم محروم ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان پر ہم نے محنت نہیں کی ہے۔ اللہ کا یہ فرمان وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، ہمارا لشکر غالب ہوگا۔ کہاں ہے غلبہ؟ جی اللہ کا فرمان وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، ایمان والوں کی مدد کرنا ہم پر حق ہے۔ اللہ نے فرمایا ہم پر واجب ہے، ہم نے واجب کر لیا ہے۔ پھر مسجد اقصیٰ پر تسلط اور بلاد اسلامیہ پر دشمنان اسلام کے حملے، اس بات کی دلیل ہے کہ ہم نے اسباب پہ محنت کی ہے، دنیا کی چیزوں پہ محنت کی ہے، ہم نے ایمان پہ محنت نہیں کی ہے، ہم نے ایمان سیکھا نہیں ہے۔ حسن بصری بڑے عالم یا ہم بڑے عالم بھائی؟ لیس الایمان بالتمنی ولا بالتحلی، ایمان تمناؤں کا نام نہیں ہے، ایمان کھانے پینے کا نام نہیں ہے، لباس کا نام نہیں ہے،
تزین و تجمل کا نام نہیں ہے، ولکن ما وقر فی القلب وصدق العمل، ایمان اس بات کا نام ہے جو دل میں جاگزی ہو جائے اور عمل کے ذریعے سے اس کی تصدیق کرے۔ تو اس لیے قد افلح المؤمنون میں ہمارے لیے پیغام ہے کہ ایمان والوں کے لیے کامیابی ہے اور کافروں کے لیے ناکامی ہے اگر ہم اور آپ ایمان کے تقاضے پر عمل کریں، جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ المؤمنین کی ان ابتدائی 11 آیتوں میں کیا ہے۔ جب یہ سورت نازل ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر دعا فرمائی، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون سے لے کر اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس تک جب نازل ہوئی تو آپ نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی، اللہم زدنا ولا تنقصنا، اے اللہ ہمیں زیادتی عطا فرما، ہمیں کمی نہ کر، واکرمنا ولا تہنا، اور ہمیں ہماری تعظیم کر، ہماری توہین نہ کر، واعطنا ہمیں عطا فرما، ہمیں محروم نہ کر، وآثرنا، اے اللہ ہمیں دشمنوں پر ترجیح دے، ہمیں دشمنوں پر غلبہ عطا فرما، ولا تؤثر علینا، اور دشمنوں کو ہمارے خلاف راستہ نہ دے، اللہم ارض عنا، اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جائے، وردنا، اور ہم کو راضی بھی کر دے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ لقد انزل علی 10 آیات من اول سورۃ المؤمنین من اقامہن دخل الجنہ، او کما قال، کہ سورہ مومنین کی ابتدائی 11 آیتیں، بلکہ 10 کہا گیا کیونکہ 11 کا مطلب 10 بھی ہوتا ہے، کیونکہ عرب کے لوگ کسر کو چھوڑ دیتے ہیں، جس نے ان 10 آیتوں پر عمل کیا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ چنانچہ اللہ نے ان کا تذکرہ فرمایا ہے، جو انشاءاللہ جس کا ترجمہ پچھلے یعنی دوسرے خطبے میں کر دیا جائے گا، کہ ایمان کے ساتھ اعمال پر اگر محنت کی جائے تو دنیا میں بھی کامیابی اور آخرت میں بھی، اور اللہ تعالیٰ جنت میں اپنا پڑوسی بنائے گا جو سب سے اعلیٰ جنت ہے۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واستغفروه انه الغفور الرحيم۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قد افلح المؤمنون، ایمان والے کامیاب ہو گئے، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ کامیاب ہو گئے وہ ایمان والے جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں، یعنی نمازوں کے اندر اللہ کا خوف ہے، عاجزی انکساری ہے، اللہ سے ڈر کے نماز پڑھتے ہیں۔ اللہ نے کہا منافق بھی نماز پڑھتے ہیں لیکن مومن بھی نماز پڑھتے ہیں۔ مومن کی نماز افلح المؤمنون، قد افلح المؤمنون الذین فی صلاتهم خاشعون، خشوع و خضوع والی نماز ہے۔ وَإِنَّا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، نماز بہت مشکل اور بھاری ہے مگر ان کے لیے نہیں جو اللہ کے ڈر خوف سے کانپتے ہیں، جو خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں، ان کے لیے نماز آسان ہے۔ اب منافق کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا؟ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، ان نمازیوں کے لیے تباہی بربادی ہے جو اپنی نمازوں میں سستی اور کاہلی کرتے ہیں، غفلت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، بے توجہی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ یہ منافق کی نماز ہے اور یہ مومن کی نماز ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا تلک صلاۃ المنافق، تلک صلاۃ المنافق، یہ منافق کی نماز، یہ منافق کی نماز۔ یرقب الشمس، سورج کے ڈوبنے کا انتظار کرتا ہے، یہاں تک کہ سورج جب بالکل ڈوبنے کے قریب ہوتا ہے، قام فنقر 4، تو وہ کھڑا ہوتا ہے اور 4 ٹھونگے مارتا ہے، یعنی 4 چونچ مارتا ہے، جلدی نماز پڑھ لیتا ہے، وہ نماز منہ پہ مار دی جاتی ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا وہ مومن کامیاب ہو گئے جو اپنی نمازوں میں عاجزی انکساری اختیار کریں۔ نمبر 1، جب نماز صحیح ہوگی، خشوع و خضوع والی نماز ہوگی تو ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا والذین هم عن اللغو معرضون، وہ مومن کامیاب ہو گئے جو لغو باتوں سے، لغو مجلسوں سے، غلط چیزوں سے بھاگتے ہیں، یعنی شرک سے بھاگتے ہیں، بدعت سے بھاگتے ہیں، لا یعنی وقت ضائع نہیں کرتے۔ مومن کبھی لا یعنی وقت ضائع نہیں کرے گا، بیٹھ کر کے گپا نہیں کرے گا۔ والذین هم عن اللغو والذین هم للزکاۃ فاعلون، وہ مومن کامیاب ہو گئے جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، مالوں کی زکوٰۃ بھی دیتے ہیں اور دلوں کو پاک بھی کرتے ہیں۔ جو دل کو بھی پاک کرتے ہیں، مال کو بھی پاک کرتے ہیں، وہی کامیاب ہے۔ مال کو تو پاک کیا لیکن دل کو پاک نہیں کیا تو وہ کامیاب نہیں ہوگا۔ تو دل کی صفائی بھی ضروری ہے اور مال کی صفائی بھی ضروری ہے، کہ مال کو صاف کرنے کے لیے مال خرچ کرنا ہے اور جان کو صاف کرنے کے لیے، دل کو صاف کرنے کے لیے ہمیں کینہ، کپٹ، بغض، حسد دور کرنا ہوگا۔ اور دل کی صفائی کے لیے صوم الشہر الصبر وثلاثۃ ایام من کل شہر یذہبن وحر الصد، ہر مہینے میں 3 روزہ رکھو، رمضان کے بعد دل کی ساری بیماریوں کو اللہ تعالیٰ دور فرما دے گا۔ اور دل میں کینہ کپٹ اگر ہے بھی تو تحادوا فإن الہدیۃ یذہب وحر الصد، ہدیہ لو اور دو، اس سے کینہ کپٹ مکمل ختم ہو جائے گا۔ والذین هم للزکاۃ فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، زیناکاری، فحاشی اور بے حیائی کے تمام راستوں سے بچتے، وہی کامیاب ہیں۔ ورنہ قیامت کے دن ایسے لوگ ہوں گے جن کے بلند و بالا پہاڑ کی طرح نیکیاں ہوں گی لیکن شرمگاہوں کی حفاظت نہ کرنے کی وجہ سے ان کی ساری نیکیوں کو اللہ دھول کی طرح اڑا دے گا۔ او الا علی ازواج، سوائے اپنی بیویوں کے یا لونڈیوں کے،
جو جائز طریقے سے اپنی خواہش کی تکمیل کرتے ہیں ان کی پکڑ نہیں ہے۔ اور اللہ نے کہا وہ مومن کامیاب ہو گئے جو اپنی امانتوں اور اپنے وعدوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور آخری میں والذین هم علی صلواتہم یحافظون، جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ یعنی اس میں اشارہ ہے جب تک انسان نماز کی حفاظت نہیں کرے گا وہ دنیا کے کام کو بھی صحیح انجام نہیں دے سکتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے خط لکھا اپنے عمال کے پاس کہ تمہارے حکومت کے تمام کاموں میں سب سے اہم نماز ہے، نماز وقت پر پڑھو جماعت کے ساتھ۔ جس نے وقت پر جماعت سے نماز پڑھی اس کا دین اور دنیا دونوں صحیح ہو گیا، اور جس نے نماز کو ضائع کر دیا وہ دنیا کے کام کو بھی ضائع کر دے گا، اور دھوبی کا گدھا نہ گھاٹ کا نہ گھر کا۔ تو اللہ نے فرمایا جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں ان کے بارے میں کہا اولئک هم الوارثون، یہی لوگ جنت الفردوس میں جانے والے ہیں جو سب سے اعلیٰ جنت ہے۔ بلکہ اللہ ان کو ایمان جن میں یہ صفات ہوں گی اللہ ان کو اپنی بھی جنت دے گا، اور کافروں کی جو جنت اللہ نے بنائی ہے، یہود و نصارہ کی جو جنت بنائی ہے، ان جنتوں کو بھی اللہ ایمان والوں کے نام پر لکھ دے گا۔ یہ بھی حدیث ہے مسلم شریف میں جس کا تذکرہ آئندہ خطبے میں آنے والا ہے۔ یعنی کچھ لوگ گناہوں کے بلند و بالا پہاڑ کی طرح گناہ کر کے لائیں گے، لیکن سچی زندگی انہیں آخری زندگی ان کی اچھی ہوگی، پاک صاف گزاری ہوگی، لیکن ان کے گناہ بلند و بالا پہاڑ کی طرح ہوں گے۔ اللہ ان سارے گناہوں کو یہود و نصارہ پہ ڈال دے گا، اور یہود و نصارہ کی جنت ایمان والوں کو عطا فرمائے گا۔ اپنی بھی جنت لے لیں گے اور یہود و نصارہ کی جنت بھی لے لیں گے۔ انشاءاللہ اگلے خطبے میں اس کی تشریح کی جائے گی۔ اللہم انصر دینک و کتابک و سنت نبیک و عبادک المؤمنین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین وذل الشرک والمشرکین ودمر اعداءك اعداء الدين من الكفرة والملحدين، اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين۔ اللہ اس ملک کو امن و سلامتی کا ملک بنا دے، اور تمام شرور فتن سے ہمارے ملک کو تمام خطے